السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر اور سابق رکن اسمبلی امجد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے بیشتر الیکٹیبلز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی 6 دسمبر کو مخالفین کو ایک اور بڑا سیاسی سرپرائز دے گی۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے گزشتہ 5 سال کے دوران خطے کے بڑے مسائل کے حل میں عملی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مدت میں پیپلز پارٹی کے خلاف متعدد حربے استعمال کیے گئے، تاہم پارٹی نے تنقید برداشت کرتے ہوئے عوامی مسائل کو ترجیح دی۔ امجد ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ پارٹی کے نظریے اور کارکردگی سے مخالفین خائف ہیں، اسی وجہ سے غیر ضروری اعتراضات اور الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت پر نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں انہیں وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیے جانے کے موقع پر بعض عناصر نے غیر مناسب بنیادوں پر مخالفت کی، تاہم وہ اس معاملے کو عوام کے سامنے لانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عبوری صوبے کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی کے موقف پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، جبکہ یہی موقف دیگر جماعتوں کی طرف سے آئے تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ نگراں سیٹ اپ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے غیر سیاسی اور غیر جانبدار نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کو خوش آئین قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ نگراں کابینہ میں بھی غیر سیاسی شخصیات شامل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع ملنے چاہیے اور پیپلز پارٹی اس وقت مناسب لیول پلینگ فیلڈ کی حامل ہے۔ MWM کے صوبائی صدر سید علی رضوی اور سابق اراکین اسمبلی محمد کاظم میثم، شیخ اکبر رجائی، کنیز فاطمہ اور رکن کونسل شیخ احمد علی نوری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں آئندہ حکومت عوام کی ہوگی۔ ہم مستحکم اور پرامن گلگت بلتستان بنائیں گے۔ ہم کرپشن سے پاک نظام لائیں گے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاظم میثم کو آنے نہیں دیں گے، وہ خود مشکلات میں پھنس گئے ہیں۔ ہم عوامی طاقت سے نہ صرف اسمبلی میں جائیں گے بلکہ ڈٹ کر عوام کی حکمرانی کریں گے۔ جو لوگ حکومت بنانے کے دعوے کر رہے ہیں وہ پہلے گلے سے لینڈ ریفارمز اور گرین ٹورزم کا ٹوک اتاریں۔ ہم کٹیں گے، مریں گے، مگر عوامی حقوق کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی، ہمیشہ سر بلند رکھ کر کام کیا۔ استقبالیہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 سال میں کبھی کوئی انتقامی سیاست نہیں کی، مخالفین کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ ہم کرپشن کرتے تو ہماری جائیدادوں میں اضافہ ہوتا، مگر پچھلے 5 سال کے دوران ہماری جائیداد میں کروڑوں روپے کی کمی واقع ہوئی۔ رجیم چینج آپریشن کے دوران دھمکیاں ملی، آفرز ہوئیں، مگر ڈٹے رہے، کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی جماعت کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ہم نے اپنی کوششوں سے PSDP کے 3 بڑے منصوبے اسکردو حلقہ نمبر 2 میں لائے، جن میں شکرتھا پاور پروجیکٹ، شکرتھا روڈ اور 250 بیڈ ہسپتال کا منصوبہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 27 کروڑ روپے کی لاگت سے گمبز کردو اور شگری کلاں کے سنگم پر گرلز ڈگری کالج بنایا جا رہا ہے، جو اس وقت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ 3.5 ارب روپے کی ADP تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ مائننگ اینڈ منرلز ایکٹ پاس کرنے کے لیے انگوٹھا چھاپ لوگوں کو اسمبلی میں لانے کی کوششیں کرنے والوں کے ارادے خاک میں ملا دیں گے۔ عوامی طاقت سے ہم نہ صرف دوبارہ اسمبلی میں جائیں گے بلکہ ڈٹ کر عوامی حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان آغا سید علی راحت حسین الحسینی کی دعوت پر سابق اپوزیشن لیڈر کاظم میثم، سید سہیل عباس شاہ، شیخ اکبر رجائی اور جاوید منوا نے مرکزی جامع مسجد گلگت کا خصوصی دورہ کیا، جہاں مرکزی انجمن امامیہ کے صدر سید شرف الدین کاظمی اور دیگر عہدیداران نے ان کا استقبال کیا۔ مرکزی انجمن امامیہ کے مطابق اجلاس میں آغا راحت حسین الحسینی نے گرین ٹورزم، لینڈ ریفارمز ایکٹ، علماء اور مشائخ بل اور نگراں حکومت کے حوالے سے انجمن کے اصولی موقف کی تائید کی۔ مرکزی انجمن امامیہ کے مطابق اجلاس میں آقا راحت حسین الحسینی نے گرین ٹورزم، لینڈ ریفارمز ایکٹ، علماء اور مشائخ بل اور نگراں حکومت کے حوالے سے انجمن کے اصولی موقف کی تائید پر سابق اپوزیشن اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپوزیشن کی جرأت مندانہ بصیرت پر مبنی اور دیانت دارانہ پارلیمانی نمائندگی کو قابل تعریف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے اہم قومی مسائل، اتحاد بین المسلمین اور امن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں وقت کی ضرورت ہے، اور امید ظاہر
ظاہر کی کہ سابق اراکین مستقبل میں بھی تعمیر و ترقی اور عوامی حقوق کی جد و جہد میں مؤثر کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سابق اپوزیشن اراکین نے انجمن امامیہ کے تاریخی اور فیصلہ کن کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم گزشتہ 78 برسوں سے مظلوم عوام کے حقوق، امن و امان اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے مضبوط آواز رہی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ گلگت بلتستان کے حقوق اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسکردو پاسپورٹ آفس میں بجلی، انٹرنیٹ اور جنریٹر کی عدم فراہمی نے شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ روزانہ سینکڑوں افراد پاسپورٹ بنوانے کے لیے آتے ہیں، مگر بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث گھنٹوں کی قطاریں اور غیر فعال نظام عوام کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے شہریوں نے شکایت کی ہے کہ آفس میں نامناسب روشنی ہے، نہ کمپیوٹر سسٹم چلانے کے لیے بجلی، جبکہ جنریٹر ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے اکثر بند رہتا ہے۔ بجلی بند ہوتے ہی پورا آفس اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور سارا کمپیوٹرائز نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ خبروں سے آنے والے ایک شہری نے بتایا کہ صبح سے شام تک انتظار کیا، مگر انٹرنیٹ اور جنریٹر بند ہونے کے باعث پاسپورٹ پروسیسنگ شروع ہی نہ ہو سکی۔ آفس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کے لیے بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے جنریٹر چلانا ممکن نہیں، جس سے بائیو میٹرک شناختی تصدیق اور آن لائن ڈیٹا انٹری سمیت تمام مراحل رک جاتے ہیں۔ شیگر خپلو روندو اور کھرمنگ سے آنے والے افراد نے کہا ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے آفس پہنچنے کے باوجود انہیں ناکام واپس جانا پڑتا ہے، جس سے وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ شہریوں نے کمشنر بلتستان، ڈپٹی کمشنر اسکردو سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاسپورٹ آفس جیسے اہم وفاقی ادارے کو نظر انداز کرنا عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ گانچے حلقہ 3 میں جی بی اسمبلی کے امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق نے شاندار پاور شو کے ساتھ انتخابی مہم کا دھماکے دار آغاز کر دیا۔ جلسے میں نوجوانوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ مختلف علاقوں سے آئے لوگ میلوں پیدل چل کر جلسہ گاہ پہنچے۔ عوام نے بھرپور نعرے بازی کے ساتھ ڈاکٹر اسد شفیق پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ حلقہ 3 میں سیاسی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ خطاب میں ڈاکٹر اسد شفیق نے کہا کہ وہ اپنے والد سابق صوبائی وزیر محمد شفیق مرحوم کے ادھورے منصوبے مکمل کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سی ایس ایس کی نوکری چھوڑ کر عوامی خدمت کے لیے سیاست میں آئے ہیں اور ان کی سیاست شفافیت، میرٹ اور جدید حکمرانی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو متحد ہو کر علاقے کی تقدیر بدلنے کی اپیل بھی کی۔ آخر میں شرکا نے نعرے لگا کر ڈاکٹر اسد شفیق کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ حلقے میں نئی اور صاف سیاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teleketu.com۔ اللہ حافظ۔